اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا رسول اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم خیر الناس ومن ینف الناس۔ ناظرین، کراچی کے ایلیٹ کلاس کے علاقے جہاں پر گزشتہ دنوں ارمغان قریشی کے ہاتھوں مصطفیٰ عامر کے قتل کیس کے بعد شروع ہوتی ہے انکشافات کی ایک نئی دنیا، جس میں بہت سارے ایسے انکشافات سامنے آتے ہیں کہ جو دل دہلانے والے اور یقیناً ہوشربا انکشافات کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا کریکٹر ہے وہ ساحر حسن کا کریکٹر ہے کہ اس کریکٹر کی وجہ سے آج پورا معاشرہ، بالخصوص نوجوانوں کا ایلیٹ کلاس کا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت تذبذب کا شکار اور تشویشناک عالم میں ہے۔ گزشتہ دنوں کورٹ کے اندر معروف اور مشہور اداکار ساجد حسن نے اپنے بیٹے پر بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، آپ پس پردہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ تھپکی لگا کر اور بڑی قربت اور چاہت کے ساتھ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے بیٹے نے اولمپک چیمپئن کے گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہو، اور باپ اس کی تائید اور حمایت اور اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہے۔ لہذا یہ جو صورتحال ہے، یہ پوری صورتحال نوجوانوں کے لیے مزید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کہ ایک ایسا مجرم کہ جس نے اپنے اعتراف میں کہا ہوا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ مقتول مصطفیٰ عامر اور اس کے ساتھ عثمان وہ بھی جہاں پر ہو چکا ہے ایک روڈ حادثے میں، جو بقول اس کے ایک بیان ہے، ابھی تک اس کے بیانات آنا بہت سارے باقی ہیں۔ انٹروگیشن رپورٹ کیا کہتی ہے، مزید اس کی صورتحال جاننے سے پہلے ہمیں چند جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشرتی طور پر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بالخصوص آپ ساجد حسن مشہور اور معروف اداکار، اور ویسے بھی حقیقتاً یہ صحیح کہتے ہیں کہ اداکار واقعی اداکار ہوتے ہیں، انہوں نے فل اداکاری کی ہوئی۔ ایک تو چھوٹی اسکرین میں اداکاری کرتے وقت اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈائریکٹر کچھ الفاظ کا انتخاب کر کے کہتا ہے، بتاتا ہے، سکھلاتا ہے کہ آپ نے یہ بولنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے۔ یہ تو نیچرل تھاٹس ہے اس کے اندر کہ جس کا بیٹا اتنی بڑے کرائم کے اندر ملوث ہو اور FIA انٹروگیشنز کے اندر اس نے اعترافی جرم کر لیا کہ وہ اور اس کے ساتھ وہ مقتول مصطفیٰ عامر اور عثمان سواتی اس بین الاقوامی منشیات کی ٹریفکنگ میں ملوث ہیں، کراچی میں ریسیو کرتے ہیں اور ریڈ کلب اور کراچی کے نوجوانوں میں وہ مختلف پارٹیاں کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ سوچنا یہ، سمجھنا یہ، جاننا یہ ہے کہ آخر کار ان جیسے افراد سے معاشرے کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ان کا شناخت ہونے کے بعد ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باپ کے چہرے پر، اس کے فیس امپریشن سے، اس کے باڈی لینگویج سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ کتنا مطمئن ہے کہ شاید وہ پسے پردہ بیٹھے ہوئے وہ شخص جو ان کے لیے فیسیلیٹیٹر بھی ہیں اور ان کے لیے پروٹیکٹر بھی ہیں اور ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور یقیناً یہ کوئی مال کا نشہ ہے کہ جو ان کے سر چڑھ پر بول رہا ہے، اور انہیں اتنا اطمینان ہے کہ شاید ان کو سزا نہیں ہوگی، جس طرح پہلے شاید انہیں کہیں نہ کہیں قانونی کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور بعد میں یہ کیس مٹا دیے جاتے ہیں۔ مگر منشیات کا یہ سب سے بڑا کیس کراچی کے ایلیٹ کلاس علاقے ڈیفینس میں 80% آبادی کو متاثر کر کے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے تو لہٰذا اداروں کو چاہیے اور بالخصوص لا انفورسمنٹ